بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر 4۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ سورۃ القصص آیت نمبر 85۔ تو حاصل کیا نکلا؟ انک میتم و انہم میتون کی جو بعض چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک فائدہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ جو واو ہے انک میتم و انہم و انہم، یہ واو عاطفہ نہیں ہے، یہ واو بمعنی ایزن ہے۔ واو عاطفہ نہیں بلکہ واو بمعنی ایزن، جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے بھی۔ اس لیے تمام تراجم میں آپ نے بھی مرنا ہے، تو یہ ایزن آزا ایزن کے معنی میں ہے۔ اب دوسری آیت میں پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا وہی معنی ہے جو امت کے لیے ہے۔ تو اس میں لرادک الی معاد کے مختلف تعبیرات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، سعید ابن جبیر عن ابن عباس فرماتے ہیں المعاد الموت، المعاد الموت۔ قلت لأنه عود إلى الحالة الأصلیہ، موت کو معاد اس لیے کہتے ہیں کہ موت اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ اصلی حالت کی طرف ہو، بولو شابش، اصلی حالت کی طرف ہو لوٹا دیتی ہے۔ قال تعالی کنتم امواتا فاحیاکم، میری طرف توجہ کرو، اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا؟ لرادک الی، کس کو خطاب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بابا کیا کہہ رہا ہے؟ تابعین صحابہ کیا کہ موت کو معاد اس لیے کہتے ہیں کہ موت آدمی کو اپنی اصلی حالت پہ واپس کر دیتی ہے۔ اصلی حالت، اور اصلی حالت کیا ہے؟ کنتم امواتا، کنتم امواتا فاحیاکم، یہ اصلی حالت ہے انسان کی روح داخل ہونے سے پہلے۔ دو مطلب حاصل ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت رکھی ہے کہ موت النبی وہ وہی عرفی اور حقیقی موت ہے، اور جہاں پر ابن عباس وغیرہ نے معنی کر دیا اور ایک دوسرا کہ موت اپنی اصلی حالت کی طرف عود اور رجوع ہے، اور اصلی حالت کے امواتن والی اسی کے اندر رجوع ہے۔ تو آپ کو اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ نے تجھ پہ قرآن فرض کیا وہ تجھے موت بھی دے گا، اور تمہاری اصلی حالت الاموات، اموات والی، اس کا آپ کو فرض بنائے گا۔ کچھ سمجھے ہو؟ مزید مجھ سے اب زور نہیں لگ سکتا، تو تم بولو، تم ہو چودھری، تم بولتے شولتے نہیں ہو، تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ بہرحال دیکھو، سعید ابن جبیر ابن عباس فرماتے ہیں المعاد الموت، قلت لأنه عود إلى الحالة الأصلیہ، قال تعالی کنتم امواتا فاحیاکم۔ اب اس آیت میں رسول پاک کو شامل کر رہا ہے یا نہیں؟ کنتم امواتا اور کنتم امواتا کے کتنے معنی میں نے اب آپ کو صاف معنی بتایا کہ کتنی موتیں کتنی حیاتیں، اور پیغمبر کے لیے بھی وہی قانون۔ اب یہ خاص کر حوالہ ہے کہ رات دو کا بات ہی امام الانبیاء کی ہے، اور اس کو پیش کر رہا ہے کنتم امواتا پر۔ تو مفسرین نے
کنتم اموات کا فرد امام الانبیاء کو بھی مانا ہے. اس کے ساتھ اور بھی لکھ لو شاہ عبدالعزیز، اس نے رجعت کے رد میں اسی آیت کو لایا کنتم اموات، اور اس میں امام الانبیاء کا خاص کر تذکرہ کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ مفسرین کے نزدیک بھی اللہ کے نبی پر موت آنے کے بعد آپ اموات کا فرد دیں، الموتا کا فرد دیں. مظہر یہ وقال مجاہد، توجہ ہے، دوسرا معنی ہے، دونوں معنی صحیح ہے. معاد کا ایک معنی کہ اللہ تجھے موت دے گا اور اموات کی فہرست میں داخل کرے گا جو اصلی حالت ہے، اور دوسرا معاد کا معنی ہے عود سے اللہ تجھے قیامت کے دن زندہ کرے گا. کب زندہ کرے گا؟ دونوں معنی صحیح ہیں. اگر معاد کا معنی الموت ہو، بالکل ٹھیک ہے، موت آئے گی اور موت کب تک رہے گی، اور معاد کا دوسرا معنی احیاء یوم القیامہ، تو دونوں تعبیریں ٹھیک ہے. لرات دو کا علاج یوم القیامہ، ہاں کالا مجاہد یوہجی کا یوم القیامہ، اللہ تجھ کو زندہ کرے گا کب؟ یا ابھی قبر میں؟ یوہجی کا یوم القیامہ، یہ حضرت مجاہد تابعی ہے، یہ عنایت اللہ شاہ سے بہت پہلے گزرا ہے، ہاں تابعی ہے، جلیل القدر مفسر قرآن ہے. یوہجی کا یوم القیامہ وقضا رویہ ان اکرمہ، اسی طرح اکرمہ سے روایت کیا گیا بعطا ان و سعید بن جبیر و ابی، کیا لفظ ہے مجھے اینک نہیں ہے نظر نہیں آ رہا، قضعتا و ابی مالکن و ابی صالح. ابن کثیر فرماتے ہیں یہی معنی کس نے کیا؟ اکرمہ نے، عطا نے، سعید ابن جبیر نے، ابو مالک نے، ابو صالح نے، سب نے یہی معنی کیا کہ جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے وہ تجھے موت دے گا، وہ پہلا معنی، اور قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا. اور بات ہے امام الانبیاء کی، اس کے ساتھ کی آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے متعلق، یہ نئی آیت ہے، یہ مضمون اس کا بھی وہی ہے. یوہجی کا یہ تفسیر ابن کثیر، اور ماخذ نمبر 3 ان المعنی لرادو کا الی یوم القیامہ، اختیار زجاج نے اسے پسند کیا. یقالو کہا جاتا ہے کہ بینی و بینک المعاد، تیرے میرے درمیان المعاد یعنی قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اب قیامت کو یوم المعاد کیوں کہتے ہیں یا معاد؟ اس لیے کہ لأن الناس یعودون فیہ احیاء، اس لیے کہ اس دن لوگوں میں حیات عود کرے گی. اس دن لوگوں میں کیا ہوگا؟ حیات عود کرے گی، حیات لوٹ آئی جائے گی. کب؟ کہ اس لیے قیامت ہے المعاد، عود سے، اس دن لوگ لوٹیں گے زندہ ہو کر. میں نے اس کا کیا تعبیر کی؟ حیات کا اعادہ ہوگا، اس لیے وہ یوم المعاد ہے. اب اس آیت کو دوبارہ دیکھیں، دونوں معنی کہ ان الذی، بے شک وہ ذات جس نے اتارا تجھ پہ قرآن، لرادو کا تجھے لوٹائے گا معاد کی طرف. دونوں معنی ٹھیک، معاد کا معنی تجھے موت دے گا اور دوسرا قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا، دونوں باتیں صحیح ہیں. اور یہ تابعین کا معنی ہے، کسی عام للو پنجو کا معنی نہیں ہے، ہاں مجاہد کا معنی ہے، اور معنی بھی مجاہدوں والا ہے. اچھا، تیسری آیت کس چیز پر جو ہماری
दावा की पहली शिक है कि इमामुल अंबिया पर भी मौत का वरूद हुआ और मौत हकीकतन वारिद हुई। देखो हम मुद्दई बने बैठे हैं और दावे की ये पहली शिक है। कहते हैं अकीदा हयात, दावा हयातुन नबी का और दलील इन्ना का मैयतुन। ऐते मौत वाली पढ़ते हम कहते हैं पहले मौत मनवा के फिर हयात समझ आएगी, क्योंकि ये बात तो मुतय्यन है कि मौत जिस किस्म की है, मौत का कानून है इला यौमिल क़ियामा, वो हालत हयात बरज़खी में नहीं होगी। हयात बरज़खिया वो होती है जो मौत के साथ जमा हो जाए, इसलिए पहले मौत समझनी होगी, अब उसके बाद हयात समझ आएगी। अगर मौत नहीं समझे तो हयात समझ ही नहीं आती। इससे बेचारे बहुत तंग होते, इतनी जान छुड़ाते हैं ना। ओ जी मौत तो हम मानते, नहीं मानते तो हम कहां मानते हो? आपको वो कहते हैं ये हयात नहीं मानते, आप हयात नहीं मानते। इनको फंसाओ, उनको कहो बच्चों तुम मौत नहीं मानते, जो मौत का माने वो तुम नहीं मानते। इसलिए पहले मौत मुतय्यन करो, इंशाअल्लाह आगे मसला इतना भी देर नहीं लगेगी, लेकिन मौत मुतय्यन करो। अब तीसरी आयत आ रही है और ये जरा जदीद तर्ज पे आ रही है, जरा ख्याल करना। ये आयत आपने सुबह पढ़ी है, मैंने सिर्फ हवाले देने हैं। अब देखो फरुद्दू हो इलल्लाह वर रसूल, पहला हवाला है ए इला किताबिल्लाह व इला रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना हय्या। इज़ा काना, सारे जो ईमानदार बैठे हैं मौलवी सारे बोलो इज़ा काना हय्या, जब तक नबी जिंदा हो। तो बात किससे पूछेंगे? अगर ये बात आपको समझ आ जाए सारे दुखड़े खत्म हो जाएंगे। नबी अगर जिंदा है तो बात रसूल से पूछेंगे या बुखारी मुस्लिम से या मुस्नद अबू जाला में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इनको कहो तय करो कि रसूल पाक अगर हयात जिंदा है, दुनियावी हयात है, तो कुरान कहता है रुद्दू हो इलल्लाह वर रसूल फला बरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। तो रसूल का फैसला यहां पर भी इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह वहां फला बरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। अगर रसूल पाक जिंदा है दुनियावी हयात के साथ, फिर फैसला रसूल का चलेगा। कोई राबी नहीं उठाने देंगे, कोई किताबड़ी नहीं उठाने देंगे, कोई बुजुर्ग, कोई रिवायत, कोई वबी काला हद्दसना बाबा इबलीस नहीं पढ़ने देंगे। इसलिए जब तक रसूल जिंदा है, आप देखें लफ्ज देखें इज़ा काना हय्या, जब तक रसूल जिंदा है तो इला रसूल ही फलम्मा माता फइला सुन्नत ही फलम्मा माता फइला सुन्नत ही। पर जब रसूल पे मौत आ जाए तो फिर फैसला सुन्नत से होगा, और जब तक रसूल जिंदा है फैसला किससे होगा? बराए रास्त रसूल से फैसला होगा। ये मातुरीदी है, इसको जरा मोतजली कहे, ये इमाम अहलु सुन्नत है। मातुरीदी वो लिख रहा है माखज़ नंबर 2 होबा अमरुम मिनल्लाह बेताअते रसूल ही फी हयात ही। बोलो फी इलर रसूल फी हयात ही। ये तब है कि रसूल जिंदा हो, फीमा अमरा और नहा, जो अमर करे या रोके, बाद वफात ही बे इत्तिबा सुन्नत ही, रसूल की वफात के बाद आपकी सुन्नत की इत्तिबा होगी। लेकिन रसूल हयातुन नबी हयातुन नबी हयातुन नबी। गुजरात की एक मस्जिद है, उसके लैट्रिनों पे भी लिखा है अकीदा हयातुन नबी।
लोटों पे भी लिखा है अकीदा हयातुन नबी। तो हमारे कलूर कोट में खच्चर है 2 टांगों वाला, उसको हम बोलते हैं सूफी शरीफ, पूरा खच्चर है। एक होता है ना गधा, एक होता है खच्चर। घोड़ी के साथ अगर खोते का मिलाप हो जाए तो वो खच्चर होता है, वो इसी तरह खच्चर है। उस डंगर ने अपने बैठक का नाम भी रखा हुआ है हयातुन नबी, चौक भी हयातुन नबी, ऊपर बैनर भी हयातुन नबी। और इनको बताओ नबी जिंदा है तो फैसला नबी से करवाएंगे। कुरान कहता है, नहीं कहता तुम हो बहुत सूफी, तुम कहते हो फुरूई है, फुरूई शुरूई नहीं है। हाँ, जो रसूल को जिंदा मान के फिर किताबड़ियां रिवायतें मुसनद याल्ला फलाना फलाना का हवाला दे, ये पेवर और असली किराड़ है, ये मुसलमान हो सकता नहीं। इज़ा काना हय्यन, अगला हवाला है इब्ने जरीर। कोई बात मेरी भी आप मेरी है, सारे मुफस्सिरीन नहीं लिख गए। देखो मेरा काम है हवाले देना। देखो आगे, सुम्मा बादन नबी लम्मन कतअल वहश जुरद्दो इला किताबिल्लाह व इला सुन्नत रसूलिल्लाह। फिर जब बाद नबी के वही मुनकते हो गई तो अब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की तरफ रुजू होगा। आगे देखो माबुर्दी वाला बाबा, माखज़ नंबर 4, अती उर रसूल इन काना हय्या, अती उर रसूल इन काना हय्या। तो बराह रास्त रसूल से पूछा जाएगा अगर रसूल जिंदा हुआ, इनकाना हय्या माबुर्दी है। और आगे इब्ने अतिया फरमाते हैं तातुर रसूले फी हयातिही इम्तिसालो अमरिही व इज्तिनाबु नहयिही व बाद ममातिही व बाद ममातिही व बाद ममातिही। और नबी की ममात के बाद क्या है? तातुर रसूल इत्तिबा सुन्नत ही। और नबी की हयात में बोलो इसके बाद है इब्ने अतिया की इबारत जरा देखो, वर्रद्दो इलर रसूल हो व सवालुहु फी हयातिही। रद इलर रसूल का माना रसूल से आमने सामने पूछना कि अल्लाह के रसूल तुम दुनियावी हयात से जिंदा हो या नहीं हो। यूं जाके सवाल करना, यूं जाके पूछना। सवाल सवालुहु फी हयातिही वन नजरो फी सुन्नतिही। और नजर करना सुन्नत में बाद वफातिही, आपकी वफात के बाद। इसी तरह नीचे जादुल मसीर की इबारत थी तातुर रसूल फी हयातिही, तात रसूल की, रसूल पाक की तात आपकी हयात में है। आप जो हुक्म दे वो मानना, जिससे मना करें बराह रास्त उससे रुकना। और आपकी ममात के बाद आपकी सुन्नत की इत्तिबा है इला रसूल ही। ये कौन है? कुर्तुबी। जरा देखना है, रुद्दू इलल्लाह है बर रसूल क्या माना? कहते हैं बिस्सवाल फी हयातिही, रसूल की तरफ रद्द और रसूल की इताअत हयात में है, आपसे सवाल करना। बिस्सवाल फी हयातिही व बिन नजरे, और देखना फी सुन्नत ही बादा वफातिही। ये जो आप पर्ची लिखो ना, मोटा सा लिखो, ऐनक शैनक नहीं है। हाँ भाई, बाद वफातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो, होवा हादा कौल मुजाहिदिन बल आमश व कतादा होवा सहीयो व मल्लम यरा हादा इख्तल्ला ईमानुहु।
جس نے یہ کام نہ کیا پکا بے ایمان ہے. اختلا ایمانہ، اگر نبی زندہ ہے تو قبر پہ سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ بتائیں، عجم میں مولوی لڑ رہے ہیں، فیصلہ فرمائیں کہ آپ کی جہاں قبر میں حیات ہے، آپ روزے پہ آنے والوں کا سلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ یہ پوچھنا ہوگا، روایتوں کی طرف نہیں جانا ہوگا. اور اگر روایتوں کی طرف گیا تو اختلا ایمانہ، رسول زندہ ہو اور تو راویوں کے دروازوں پہ جائے، اسماء الرجال میں جائے، قطع نہیں ہو سکتا. یا ماننا حدیث سے تب پڑھ سکتا ہے کہ عقیدہ اشاعت التوحید کا مان، اور مان دنیا والی زندگی ختم ہے. ادھر حیات النبی حیات النبی حیات النبی حیات النبی، تو حیات النبی کا ضابطہ ہے سوالہ فی حیاتہ والنظر فی سنتہ بعد وفاتہ. یہاں پر بھی اسی طرح آیا کہ بالسؤال فی حیاتہ، اگر رسول پاک زندہ ہیں تو پھر آپ کی اطاعت اور رد الرسول کا کیا معنی ہوگا؟ آپ سے سوال کریں گے یا نہیں؟ بولو. اور اگر آپ پر ممات کا دور ہوا، موت کا، تو پھر سنت کی طرف جائیں گے. لیکن آپ حیات النبی ہوں تو پھر قبر پہ جا کے کیا کرنا ہوگا؟ سوال کرنا ہوگا. ان کو کہو آؤ پیرو، سارے پیر کٹھے ہو، ترنول والے خنزیر کو بھی کہو، خربوزے والے خنزیر کو بھی کہو، ہاں جنگ والے خنزیر کو بھی کہو، یہ سارے خنازیر کٹھے ہوں، ان کو کہو ردو ہو الی الرسول. آؤ اب مولویو اگر تیار ہو جائے تو کم از کم یہ جو پڑوسی شیطان ہے اس کا تو ٹکٹ بھی میں دے دوں گا. ان کو کہو آؤ رسول پاک کی قبر سے فیصلہ کروائیں کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ چھڑ گیا، آپ دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور ملا ملوانے تو درس تدریس اور سبق بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے فیصلہ فرمائیں. اگر اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا تو تم سچے، نہیں تو تمہارا ناک بھی کاٹیں گے، کان بھی کاٹیں گے اور ماتھے پہ لکھ لعنت کا بورڈ بھی لگائیں گے. ہاں بھئی دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا ہو بھی حیات اور ہم فیصلے مولویوں سے کرائیں، نہیں، رسول پاک سے پوچھیں گے. اور یہ ایسا چیلنج ہے نا کہ آپ ان کے بڑے چھوٹوں کو کرو، چلو مدینہ. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ تعالوا الى الرسول رأیت المنافقین، کبھی نہیں آئیں گے. یہ زہر کا پیالہ نہیں، زہر کا پورا ڈرم پی لیں گے، گٹر میں چھلانگ لگا جائیں گے اور پورا گٹر ہضم کر جائیں گے. کبھی یہ مدینہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پکے کافر ہیں. الی رسولہ بالسؤال فی حیاتہ اور بالنظر فی سنتہ بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. ومن لم یرا ھذا اختل ایمانہ، جو یہ نہیں کرے گا، اس کو صحیح نہیں سمجھتا، تو اس کا ایمان مختل ہے، مختل ہو گیا، ختم ہو گیا، خراب ہو گیا. ماخذ نمبر 8، اللہ الى کتابہ والرسول بالسؤال عنہ فی زمانہ والمراجعۃ الى سنتہ بعدہ. اور اسی طرح ماخذ نمبر 9، الرد الى الرسول هو سؤالہ فی حیاتہ. رد الى الرسول کا معنی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ردو ہو الی اللہ
وَإِلَى الرَّسُولِ وَالنَّظْرُ فِي سُنَّتِهِ، اور سنت کو دیکھیں گے کب؟ بعد وفاتی، بعد مماتی، بعد موتی، تب جائیں گے ادھر۔ تو ہمارا جب جھگڑا اسی میں ہے تو پھر تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں اور مدینہ منورہ میں زندہ ہیں تو آپ ہی سے سوال کرنا ہے۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ، ہاں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تین ایتیں تنازعتم فی شیء والی، تو ردوا الی اللہ ہے، اور دوسرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اور تیسری فادعوہم فلیستجیبوا۔ اب وہ مشرکو، تم کہتی ہو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتی ہیں، جس قبر کو تم منتخب کر لو ہمارے سامنے بلاؤ، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم ذرا بلا کر دیکھو، بلانا تمہارا حق، جواب دینا اگر سنتے ہیں تو ان پر فرض، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آؤ رسول اللہ کی قبر انور پر، حضرت ابراہیم کی قبر انور پر، جہاں مرضی آئے آ جاؤ، تو یہاں پر بھی ایسے ہے، برد الی الرسول ہوا سوالہ فی حیاتہ والنظر فی سنتہ بعد وفاتہ۔ اگلی عبارت بڑی خطرناک ہے، ماخذ نمبر 10، توجہ ہے نا، ماخذ نمبر 10 بہت خطرناک، ڈیر خطرناک عبارت، ہاں ماخذ نمبر 10 کہتے ہیں اللہ الہ کتابہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما دام حیا، ما دام حیا، ما دام حیا، جب تک رسول زندہ رہے گا تو سوال کریں گے رسول پاک سے، وَإِلَىٰ سُنَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، سنت کی طرف جائیں گے آپ کی وفات کے بعد۔ تو آیت میں نے بتا دی، اگر رسول پاک کی موت حقیقی کا منکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حقیقی کا وہی منکر ہے جو موت کا لفظ استعمال کر کے پھر کہتے ہیں حیات دنیاوی ہے۔ آپ نے پڑھ لیا کہ حیات دنیاوی اگر مراد ہو تو انا کا میت ان کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے، انا کا میت ان نے آ کر دنیاوی حیات کو ختم کر دیا۔ اب اگر کوئی دنیاوی حیات کا قائل ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اب سوال کس سے ہوگا؟ رسول سے۔ روایتیں شبیتیں الانبیاء آیا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جائے گا تو صاف کافر بنے گا، صاف فلا وربک لا یؤمنون والا کافر بنے گا۔ غیر مقلدوں کا بھی علاج ہو گیا کہ رسول سے پوچھنے کا تو معنی ہے سوال کرنا ہے۔ تم ہمیں تو لارا دیکھتے ہو، لا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ہے، اور لے جاتے ہو ردوا الی البخاری و مسلم و نسائی و ترمذی۔ اب دیکھو اس کے ساتھ ساتھ بس یہ بات ہو گئی، اب ایک تمہید سمجھ لو، رات کو انشاءاللہ کچھ یہ پڑھیں گے۔ اب صرف ہو کیونکہ ابتدا ہے نا، بولنا بھی مشکل ہے بہت زیادہ، تو اب تھوڑی سی تمہید وہ سمجھ لو، انشاءاللہ رات کو ترجمہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے پہلی شرک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حقیقی ہے، بس اس پر چند ایک سپیشل آیات دلائل بڑھانے کے لیے میں نے دی، ورنہ وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی اللہ یتوفل الانفس والی بھی کافی ہے، اور دوسری جو ہم نے المومنون کی پڑھی تھی سورہ المومنون میں انکم بعد ذالک لا میتون،
وہ بھی کافی تھی. اسی طرح اذن نفوس و زبے جت وہ تو وہ بھی اس کے ساتھ لگیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو حیات ہے وہ حیات ایسی ہے کہ موت کے منافی نہیں. موت کا جو ضابطہ ہے اس کے منافی نہیں ہے. جو دنیاوی حیات ہے یہ موت کی نقیض ہے، کیونکہ دنیاوی حیات کا معنی بھی روح کا تصرف فی البدن ہے، اور موت کا معنی انقطاع تصرف ہے. دنیاوی حیات روح کا تصرف فی البدن، اور موت کا معنی اسی تعلق کا انقطاع و تعلق کے روح عن البدن ظاہرم و باطنا. تو اس لحاظ سے یہ آپس میں کیا ہیں؟ نقیضین، یہ جمع نہیں ہو سکتی. اب جو برزخ کی حیات ہے وہ موت کے ساتھ جمع ہے. وہ ایسی حیات ہے کہ لا یزیل عن المیت اسم الموت، وہ میت سے اسم الموت کو زائل نہیں کرتا. الموتا کہ وہ منافی نہیں. تو سمجھ آ گئی کہ برزخی حیات میں روح جسم کے اندر بھی نہیں اور جسم کے ساتھ کوئی ایسا کرنٹ بھی نہیں جس سے جسم میں ادراک دنیاوی پیدا ہو جائے، ایسی حالت بھی موجود نہیں ہے. اس کے وہ حیات علاوہ ہے، حیات برزخیہ. اب اگر کوئی ایسی حیات برزخیہ ثابت کرتا ہے تو وہ ان آیات کے خلاف نہیں ہوگا. ان آیات کے خلاف تب ہوگا کہ ایسی حیات برزخیہ ثابت کرے کہ روح جسم میں ہے یا تعلق کی وجہ سے یہ جسم زندہ ہو گیا، ادراک دنیاوی پیدا ہو گیا. اگر یہ مانے گا تو ان آیات کے خلاف ہوگا. اور اگر ایسی آیات مانتا ہے جس میں موت کا معنی برقرار ہے، اس معنی کو توڑا نہیں گیا، اور وہ حیات برزخ والی منافی موت نہیں، موت کے ساتھ جمع ہوئی ہے، تو اب موت اور وہ آپس میں چونکہ نقیض نہیں ہیں، جمع ہو رہی ہیں، اس لیے ان پر اموات بھی بول سکتے ہیں. اور بایمانہ احیاء کہ وہ احیاء ایسا ہے جو اموات کے اطلاق کے منافی نہیں، اس کے مقابل نہیں ہے، لہذا اس پر دونوں حیات کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے، موت کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے. دنیاوی حیات اور موت جمع نہیں ہو سکتی. ایک دوسرا، حیات الانبیاء کو، حیات النبی کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ثابت کیا جائے، اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ کا فرد تسلیم کیا جائے. جیسا کہ بعض علماء نے یہ کام کیا، ہم اس کے قائل ہیں. کو سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ بات مضبوط کتنی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن بعض علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیہ نے زہر دیا اور مرگ الوفات میں آپ پر زہر نے اثر کیا، اور آپ نے فرمایا میری رگ کٹ رہی ہے، تو گویا کہ آپ کو شہید مانا جائے اور لا تحسبن والی آیت کا فرض مانا جائے بطور عبارت النص کے. بالکل صحیح. اس طریقے پہ انشاءاللہ ہم چلتے ہوئے جو حیات شہداء کی ہے وہی حیات امام الانبیاء کی ہے. فرق مراتب کا ہے، کیونکہ آپ بھی کیا ہیں؟ شہید ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے؟ یہ جو للڑ ہے نا، للڑ اتنے بے ایمان، انہیں پتہ چلتا کسی چیز کا بھی نہیں.
یہ زور لگاتے ہیں نبی پاک شہید ہیں، بھئی کون انکار کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، پھر تو لا تحسبن الذین کا فرد بن گئے قتلوا فی سبیل اللہ، تو حیات شہداء ثابت، تو آپ شہید ہیں، جو انبیاء شہید ہیں ان کی حیات ثابت ہو جائے گی، لیکن اس تقریر پر جو شہید نہیں ان کی ثابت نہیں ہوگی۔ جو انبیاء کے ساتھ نبوت کے ساتھ شہادت جمع ہے ان کی حیات تو ثابت ہوگی، اور جو انبیاء قتیل فی سبیل اللہ نہیں ان کی حیات ثابت نہیں ہوگی۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی حیات کو دلالت النص سے ثابت کیا جائے۔ حضرات شہداء کی حیات عبارت النص سے، اور حیات الانبیاء دلالت النص سے۔ یہ ایک طریق ہے، لیکن اس میں بھی بحث ہوگی انشاءاللہ، رات کو مفصل بحث کروں گا میں، صرف آپ ہنٹس ذہن میں رکھ لیں۔ اس سے بھی جو ہم جس طریقے سے ثابت کرتے ہیں بہترین طریقہ، اور للڑوں کو اس کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ رات کو میں تفصیل کروں گا۔ اور تیسرا بہترین طریقہ ہے کہ حیات الانبیاء کو مستقل طور پہ نصوص سے ثابت کرنا۔ ہم اس کو عبارت النص لا تقولو کو شامل نہیں بناتے، الذین کا فرد بھی نہیں بناتے، اور دلالت النص اور عبارت النص والے چکر میں بھی نہیں پڑتے۔ براہ راست حیات الانبیاء کو ہم ثابت کریں گے نصوص سے۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ لیکن حیات کون سی؟ وہی برزخیہ کا شہداء، اس کو ہم یہ تین طریقوں سے ہم حیات الانبیاء آپ کو ثابت کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہم نے پڑھا، یہ ہماری تمہید ہے اگلے سبق کی، جو ہم نے پڑھا ہے اس پر اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال ہے وہ کرے۔ آج کل مبتدئین دعویٰ حیات النبی کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں کہ نبی اپنی قبر مبارک میں حیات برزخیہ کے ساتھ جسد انصری کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہم حیات دنیویہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ یہ جسد، بھائی یہ اس کی بات تو ہو گئی، پتہ نہیں تو کدھر تھا۔ اس کے تو میں نے بتایا دنیاوی یا برزخی تنقیحات میں پتہ نہیں کدھر تھا یہ بزرگ۔ اب مجھے پتہ ہوتا یہ کون ہے، ابو حیان الخیبری، ہاں یہ کدھر ہے؟ مناظر اسلام ذرا کھڑا ہو۔ ہاں اچھا یہ بزرگ ہے، خدا کے بندے آپ نہیں تھے تنقیحات میں؟ تنقیحات میں یہ تو بندہ بڑا نیک ہے۔ چلو پھر سن لے کہ یہ جو عقیدہ خنثی مشکل انہوں نے بنا دیا کہ پہلے دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک حیات دنیاوی جیسا کہ المہند میں ہے برزخی کے مقابلہ میں، اور ایک حیات برزخیہ جیسا کہ یہ امداد الاحکام اور دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں ہے۔ اب یہ جو کہتا ہے دنیاوی بھی تے برزخی بھی، یہ دونوں اجماع مرکب کے خلاف۔ اب یہ کہنا معذرت تھوڑا سا سمجھنی ہے کہ ہم حیات دنیاوی اس لیے کہتے ہیں چونکہ جسد کس والا ہے؟ جسد کس والا ہے؟ دنیا والا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ حیات دنیاوی۔ اور برزخی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حیات برزخ والی، یہ بھی وہ خود بھی نہیں سمجھتے، فراڈ ہے۔ اگر حیات برزخ والی یہ سمجھو بات، تو ادراک برزخی ہونا چاہیے یا دنیاوی؟ جی اگر ان سے پوچھ لو، ان کو کہو اگر حیات تو مانتے ہو برزخی، بالکل ٹھیک، الراس والعین، لیکن ہمارا سوال ہے
کہ ادراک جزد عنصری میں دنیا والوں کی اسبات کے ادراک کا ہے یا برزخ والا ادراک ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا سلام آپ سنتے ہیں، پھر یہ حیات دنیاوی ہوئی برزخی، کیونکہ ادراک کون سا مان رہے ہیں؟ دنیاوی۔ جب ادراک دنیاوی مانا ہے تو حیات بھی دنیاوی مانی۔ اگر تم کہو کہ حیات ایسی ہے کہ اس میں دنیا کا ادراک نہیں ہے، برزخ کا ادراک ہے اور ہے جزد عنصری کی، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، تعبیر میں اختلاف ہے۔ بات تو ہے کہ دنیا کا ادراک نہیں ہے، باقی اگلی بات یہ کہنا پھر ان کو دنیاوی یا اخروی، یہ تقسیمیں تمہاری اپنی ہیں، ورنہ میں نے کہا تھا کہ اب دن ہے یا رات، دنیاوی حیات اور موت میں آپس میں نقیض عین ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب جیسے رات اور دن نقیض عین ہیں، اب دیکھیں میں کہوں کہ رات بھی ہے دن بھی ہے تو پاگل ہوگا، جمع بین نقیضین ہے۔ اب میں تعبیر کروں، اس اعتبار سے دن ہے کہ باہر سورج ہے، اس اعتبار سے رات ہے کہ اندر اندھیرا ہے، تو یہ کوئی گدھا لم یا بجھی یہ فرق کر سکتا ہے، ورنہ دنیاوی حیات کو انا کا میت نے ختم کر دیا۔ اب اپنی حیثیتیں بنا کر دنیاوی حیات کہنا، اس پہ دلیل لانی ہوگی جو لا یمکنہ الی یوم القیامہ۔ حیات مصدر ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ چبل، دماغ خراب ہے۔ یہ عقیدہ حیات النبی تابعین تبع تابعین کے دور میں اختلاف تھے، قطعاً نہیں۔ تبع تابعین صحابہ قرآن کو مانتے تھے یا نہیں؟ تو جو مسئلہ قرآن میں وہی ان کا عقیدہ تھا یا کوئی اور تھا؟ جو قرآن والا مسئلہ ہے آپ کے سامنے، اس میں اختلاف کر کے کوئی انسان کا بچہ کہلوا سکتا ہے؟ حیاتی حضرات کہتے ہیں کہ ہم بھی برزخی کے قائل ہیں، الحمدللہ بن جاؤ، اچھی بات ہے، اور المحنت کو آگ لگاؤ چوک میں، اور اپنے بزرگوں کی وہ کتابیں جہاں جاتے دنیاوی 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 دنیاوی، ان کو صدر چوک پہ جلوس میں آگ لگاؤ۔ ہمارا تمہارا اتحاد ہے، ہمیں شوق ہے لڑائی کرنے کا، ہمیں تو ان مسائل کا وقت ہی نہیں ہے، یہ تو تم فارغ ہو، تمہارے پاس مسئلے دو چار ہیں، مردے زندہ ہیں سنتے ہیں اور رات دن اسی پہ محنت کرتے ہو، اور تمہیں نہ تدریس ہے نہ کوئی تدریس کا ڈھنگ ہے، نہ کبھی نامیر پڑھانے کا تمہیں اتفاق ہوگا، تو مسائل تو ہمارے لیے، ہم نے کتابیں بھی پڑھانی ہیں اور ان مسائل کو بھی سنبھالنا ہے۔ تم ساری ان کتابوں کو آگ لگاؤ، ان بزرگوں سے برات کرو جو حیات دنیا بھی کہتے ہیں، اور کہو برزخیہ، اور برزخیہ پھر موت کے ساتھ جمع ہوگی، وہ حیات جس میں بدن کے اندر حیات بھی نہیں ہوگی اور ادراک دنیاوی بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح کی حیات جو شہداء کے لیے پیغمبر نے برزخی بتائی، اس حیات پہ آ جاؤ، ہم اور آپ بھائی بھائی بن جائے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ بلکہ میں تجھے کہتا ہوں، انشاءاللہ آخر پہ میں تجزیہ پیش کروں گا کہ جہاں نص قطعی کا انکار نہیں آ رہا، اگرچہ ہمارے ساتھ وہ اختلاف بھی کریں تو ہم ان مسائل کو بھی چھیڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کو بھی معاف کرتے ہیں، بے شک تعبیریں بدل دیں، لیکن جہاں نص قطعی کا انکار آئے گا پھر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے متعین کرنا ہوگا نص قطعی کا انکار نہ ہو، اس کے علاوہ جو مرضی تعبیریں رکھے تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت اذا وضع فی قبرہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف اعادہ روح ہوتا ہے۔ کس لفظ سے معلوم ہوتا ہے؟ ایسے تجھے معلوم ہوگی ہے، کوئی ایسا لفظ ہو مجھے بتائیں، کیونکہ نم کا نومت العروس اس پر دال ہے، تو پھر عروس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بتی شتی بھی ہوتی ہے۔ شکر ہے تیرا ذہن اس طرح نہیں کیا، دماغ خراب ہے۔ کہتے نم کا نومت العروس اس پر دال ہے، تو عروس پر اگر دال ہے تو پھر پورا دلال بننا،
اس کو ذرا دلہن بنا کے دیکھ. قطعاً اپنی طرف سے جب قرآن کہہ رہا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي، اور آپ پڑھ چکے ہیں، تو جب قرآن کا مسئلہ ہے کہ روح نہیں لوٹ آتی تو اس میں آپ نے خامخواہ انگلی ڈال کے روح واپس کرنی ہے. روایت اگر کہیں سری بھی آ جائے گی تو قرآن کے تابع کریں گے، نہ کہ قرآن کو مروڑیں گے اور اس کی تعریف کریں گے. بلکہ اب ان سے پوچھو، یہ انشاءاللہ بات ہے عذاب قبر کی. عذاب قبر کی جب بات آئے تو یہ رکا مجھے دینا، ابھی وقت وہ نہیں آیا، وہ بعد میں آئے گی. یہ نصوص عدم اعادہ روح کے خلاف ہے، وضاحت کر کے مشکور فرمائیں. یہ پتہ نہیں کون ہے، فضائل اعمال نام ہے آدمی کا یا کیا لکھا ہے؟ تو خیر اس کی انشاءاللہ عذاب قبر